بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت ادریس علیہ السلام اور ملک الموت کا ہے، جس میں کئی حیران کن راز چھپے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سے اسباق سکھاتا ہے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس دلچسپ قصے سے ایمان کو تازگی دیں۔ ناظرین کرام، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ نہایت عبادت گزار اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا، کپڑے سینا شروع کیا اور ستاروں کی حرکت کے بارے میں علم حاصل کیا۔ اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت اور نیکی کی راہ پر گامزن کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ بہت حیران کن اور ایمان افروز ہے، جسے مختلف اسلامی کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اللہ کی قدرت، موت کی حقیقت اور فرشتوں کے معاملات کو واضح کرتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت ملک الموت کو حکم دیا کہ وہ ان کی روح قبض کر لیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ ایک خاص مقام پر فیض تھے، اس لیے ملک الموت کو ان کی روح قبض کرنے میں ایک خاص حکمت کار فرما تھی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، کیا تم مجھے لے کر آسمانوں کی سیر کروا سکتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں آسمانوں کی سیر کروائی۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ملک الموت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت حیران رہ گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرنی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ زمین پر رہتے ہیں اور میں انہیں وہاں کیسے پاؤں گا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، وہ خود ہی یہاں آ گئے۔ یہ کہہ کر حضرت ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور وہ چوتھے آسمان پر وفات پا گئے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق سکھاتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر انتقال ایک بڑی نشانی ہے کہ موت جہاں مقدر ہو وہیں انسان پہنچ جاتا ہے۔ نہ کوئی موت کو ٹال سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں جلدی کر سکتا ہے۔ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی ہوتا ہے۔ انبیاء کرام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ ان کے ساتھ خاص معاملہ کرتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ منفرد واقعہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے اور ہمیں بھی یہی سبق لینا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔
میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ہمیں امید ہے کہ اس واقعے نے آپ کے دل کو بھی جھنجھوڑا ہوگا اور ایمان کو تازگی ملی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں موت کی تیاری کی فکر عطا کرے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوشیوں بھری اور آپ کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، آپ کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت واقعے سے فیض یاب ہو سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم ہر وقت آپ کے لیے تہ دل سے دعا گو ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس بہترین مشن کو کامیاب کرانے کے لیے ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔